بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اہل جاہلیت عاشورے کو روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رکھا، اور مسلمان بھی رمضان فرض ہونے سے پہلے رکھتے تھے۔ پھر جب رمضان فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے اس میں روزہ رکھے، جو چاہے چھوڑ دے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، اور لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ دیا، اس لیے آج ہم روزہ دار ہیں اس کی تعظیم کے لیے، یعنی اللہ پاک کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم تم سے زیادہ دوست ہیں اور قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ پھر حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے روزے کا۔ حافظ بن عاصم کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ رہا تو آپ نے ہم کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ پھر متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ نماز کی حالت میں کھڑے ہیں۔ پوچھا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، یہ نفل پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا، بھتیجے، اگر مجھے نفل پڑھنی ہوتی تو میں اپنی نماز ہی پوری پڑھتا۔ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا، لیکن آپ نے 2 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا، انہوں نے بھی 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا، انہوں نے بھی 2 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی۔ مجھے سفر میں عثمان رضی اللہ عنہ کی رفاقت بھی ملی، لیکن انہوں نے بھی 2 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی۔ اور اللہ عز و جل فرما چکا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا، میرے والد نے میری دولت ختم کر دی، اس کے بارے میں فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اور تمہاری دولت دونوں تمہارے والد کے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے، لہذا تم ان کے مال میں سے کھاؤ۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔